عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، جب قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتے یا تفسیری حوالے سے نگاہ فرمانا چاہتے تو قرآن شریف کھول دیتے، کھولنے کے بعد ہونٹوں سے چومتے، پھر آنکھوں سے لگاتے اور پھر تلاوت شروع فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامیہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ صفحہ نمبر 4، آیت نمبر 13، سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کہ دیگر لوگوں نے ایمان لایا ہے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح جو کہ بے وقوف ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں سن لو، یہ منافقین خود بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب مشرکین کے سرداروں سے جا ملتے ہیں جو کہ شیطانوں کے مانند ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے پیچھے استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی منافقین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں تاکہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اس تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کہ آگ جلائے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب ان کا ارد گرد روشن ہو جائے، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کی روشنی اٹھا لیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیں ایسے اندھیروں میں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ صُمٌّ، یہ بہرے ہیں، بُکْمٌ گونگے ہیں، عُمْیٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس یہ لوٹتے نہیں ہیں اسلام کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا اس طرح ایمان تم کیوں نہیں لاتے، تو پھر کہتے تھے کہ یہ ایمان لانے والے ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں۔ حالانکہ یہ خود بے وقوف ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ جب ایمان والوں کے ہاں آ جاتے تو کہتے کہ ہم نے ایمان لایا۔
اور جب مشرکین سرداروں کے ساتھ مل جاتے، یہودیوں کے ساتھ ملتے، تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو آپ لوگوں نے مسلمانوں کے ہاں ایمان کا اقرار کیا تو کہتے تھے ہم تو مذاق کرتے تھے، تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے تھے۔ حالانکہ اگر مذاق بھی آدمی کرے لیکن مذاق ہو تو اللہ تبارک و تعالی یہ ایسا ایک منور اور روشن دین ہے کہ اسلام کو اگر کسی نے حق نہ سمجھا ہو، اس کے دل و دماغ میں اسلام کی حقانیت نہ پہنچی ہو، اور ایسے واقعات ہیں کہ مذاقت بھی کلمہ پڑا ہے تو اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ لیکن ان کا تو مذاق بھی نہیں تھا، یہ تو مومنوں کے اندر رہ کے ایمان والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور دین حق کو حق سمجھ گئے تھے، اس کے بعد ایمان نہیں لاتے تھے۔ ورنہ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، خود بیان فرماتے ہیں کہ ہماری بستی سے صحابہ کرام گزر رہے تھے تو ہم نے مذاقنا، بچے تھے، بس ان دنوں قریب البلوغ تھے ہم۔ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم قریب البلوغ تھے، یہ صحابہ کرام ہماری بستی سے گزر رہے تھے تو ہم نے مذاقن پیچھے سے آوازیں لگائی۔ یہ لوگ جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو اونچی آواز سے آوازیں دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس جیسی ندا دیتے ہیں اونچی آواز سے۔ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، بچے تھے، تو وہ مذاق والی آواز اللہ کے رسول نے سن لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات متوجہ ہوئے، بچوں رک جاؤ۔ فرماتے ہیں تمام کے تمام بچے بھاگ گئے، ڈر گئے، اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ میں نے کہا ہماری اپنی بستی ہے، یہ تو ہماری مرضی، ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اس میں تمہارا کیا ہے؟ تم تو مکہ مکرمہ کے لوگ ہماری بستی سے گزر رہے ہو، تمہیں کیا ہے؟ میں رک گیا۔ حضور میرے قریب آئے، میں ڈٹ گیا، کوئی بات نہیں، یہ ہماری اپنی بستی، ہم جس کا مذاق اڑانا چاہیں اڑائیں گے، اس میں کسی کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور قریب آئے، مسکرا رہے تھے، میرا خوف کم ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا وہ جو ابھی آپ لوگ ہمارے پیچھے آوازیں دے رہے تھے وہ ذرا دوبارہ پڑھا۔ فرماتے میں نے پھر اذان دی۔ اذان تو مجھے یاد تھی لیکن مذاقن مجھے یاد تھی، ایمانن مجھے اذان یاد نہیں تھی، مجھے مذاقن یاد تھی۔ فرماتے میں نے کہا پھر دوں گا، اس میں کیا ہے؟ تو میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا، ہم اس طرح مذاق کرتے تھے۔ فرماتے میں نے پھر وہ کلمات سنائے۔ جب میں اس کلمے پہ پہنچا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ میں نے آہستہ سے کہا کیونکہ میرے دل میں ان کلمات میں تو ایمان کا اقرار تھا اور میرے دل میں ایمان تھا نہیں، تو یہ کلمات میں نے آہستہ سے کہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا نہیں نہیں، یہ بھی اسی طرح اونچی آواز سے جس طرح دیگر کلمے پڑھتے ہو۔ فرماتے بس حضور کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں ایمان کی روشنی پہنچ گئی، اور میں نے اونچی آواز سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پوری اذان میں نے دی۔ فرماتے میں مسلمان ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے، صاحب مشکات لکھتے ہیں
کہ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آپ کا ایمان آپ کو مبارک۔ تابعین نے لکھا ہے یہ صحابی جب تک زندہ رہا سر کے اگلے حصے کے بال نہیں منڈواتے تھے، کبھی بھی نہیں کٹوائے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ سر کے اگلے حصے کے بال آپ کے بہت لمبے ہیں، یہ کٹوا تو برے لگتے ہیں، تو پھر ابدیدہ ہو جاتے۔ فرماتے تمہیں کیا پتہ، حضور حیات تھے، ایک دن ایسے تھا ہماری بستی سے گزر رہے تھے، میں نے ایسے مذاق کیا تھا، وہ مذاق اللہ نے قبول فرمایا، مجھے ایمان کی روشنی عنایت فرما دی اللہ نے، تو حضور نے میرے ان بالوں پہ ہاتھ رکھا تھا، بیٹا آپ کو آپ کا ایمان مبارک ہو۔ اور جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ لگے ابو محذورہ یہ نہیں کر سکتا کہ ان کو کٹوا دے، یہ ہوں گے ایسے لمبے ہوں گے، جب تک میں زندہ رہوں گا میرے یہ بال لمبے ہی رہیں گے۔ لکھا ہے تاریخ کی کتاب جب تک حیات رہے تو تا حیات ان کے بال اسی طرح لمبے رہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ دین ایسا مبارک ہے کہ اس میں اگر کوئی مذاقن بھی آئے لیکن حقانیت کو سمجھا نہ ہو تو مذاق کو بھی اللہ حقیقت میں تبدیل فرما دیتے ہیں، لیکن ان کا تو مذاق برائے مذاق نہیں تھا، مذاق برائے نقصان تھا۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ بن چکے تھے، بڑی تکلیفیں دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو منافقین نے۔ ابھی نفاق عقیدی نہیں ہے، منافقت کی دو قسمیں، ایک یہ کہ عقیدے میں نفاق ہو کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہو لیکن دل میں نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ منافقین والے افعال کرتے ہو دل میں ٹھیک ٹھاک مومن ہے۔ تو فعلی منافق تو ہیں، انسان کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے، منافقین کی عادتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن عقیدے والے منافقین اب نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کی آگے ایک مثال بھی ذکر فرماتے ہیں کہ منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جیسے کلمہ پڑھا تو اسلام آ گیا، روشنی پھیل گئی، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ روشنی فوراً انہوں نے اڑا دی، ختم کر دی، کیونکہ اس پہ قائم نہ رہ سکے، دل سے وہ کلمہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے جس طرح کہ یہ جاہلوں نے نہ سمجھ لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، اے لوگوں سن لو، مومنین بے وقوف نہیں ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب سرکش سرداروں کے ہاں جو شیاطین کے مانند ہیں ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اس کے بدلے اللہ بھی ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال اس آدمی کی ہے جو کہ آگ جلائے۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب ارد گرد کا علاقہ روشن ہو جائے
تو اللہ ان کی روشنی کو ختم فرما دے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ ایسے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اسلام کی طرف لوٹ کے نہیں آتے. یا اللہ قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما. یا اللہ نفاق والے اعمال سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، برکت نصیب فرما. یا اللہ اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما. موت ضرور آئے گی اللہ، ہمیں علم نہیں، آپ کو علم ہے. یا اللہ اعمال صالحہ والی عاجزی عبادت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، برکت نصیب فرما. گھروں میں برکت نازل فرما، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ مردگان اہل اسلام جتنے رحلت فرما چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. جو حیات ہے اللہ سب کو اسلام کی دولت، اسلام پہ عمل نصیب فرما. یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین.